देख रहे हैं मसाइल का हल चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नु'मिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिल फला हादिय लहु व अशहदु अन ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुल्लाहि व रसूलुहु या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फिर लकुम ज़ुनूबकुम वमन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा या अय्युहल्लज़ीना आमनु इत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून या अय्युहन्नासु इत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا تمام قسم کی تعریفیں اس اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات کے لیے خاص ہیں جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ بے شمار لاتعداد انگنت بارش کے قطرات سے زیادہ، درختوں کے پتوں سے زیادہ اور ریت کے ذرات سے بھی زیادہ درود و سلام ہوں امام الانبیاء امام المرسلین میرے اور آپ کے پیارے نبی اور پیارے رسول حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ذات مبارکہ پر۔ آج کے خطبہ جمعہ کے اندر والد کا کیا مقام ہوتا ہے، ایک ہستی جس کو باپ کے نام سے پکارا جاتا ہے اس کی شان کیا ہے، ماں کے 3 درجے بیان کرنے کے بعد ہمارے اس دین نے باپ کے درجے کو پیچھے نہیں چھوڑا۔ اور یہ جو آیت مبارکہ کا ایک چھوٹا سا ٹکڑا میں نے آپ کے سامنے تلاوت کیا ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ، اور تیرے رب نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ تو صرف اور صرف میری عبادت کر، میرے علاوہ کسی اور کی عبادت کرنا تیرے لیے جائز نہیں۔ اِيَّا یہ وہی کلمہ حصر ہے جو ہم نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے اس میں کہتے ہیں إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ، اے اللہ ہم صرف تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد چاہتے ہیں۔ وہی کلمہ حصر اس آیت کے اندر بھی کہ اس ایک اللہ کی عبادت کرو، اس کے علاوہ کسی اور کی عبادت تمہارے لیے جائز نہیں۔ اور اللہ نے اپنا یہ حق بیان کرنے کے بعد فرمایا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا، اور اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کے ساتھ پیش آؤ۔ آگے یہ مشہور آیت ہے، آپ ترجمہ جانتے ہیں، لیکن بات کو آگے بڑھائیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جب پوچھا گیا کہ بڑے جو گناہ ہیں وہ کون سے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا الا انبئکم باکبر الکبائر، کہ میں تمہیں بڑے بڑے گناہوں کے بارے میں خبردار نہ کر دوں؟ قالوا بلا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم،
صحابہ نے فرمایا ہاں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور ہمیں بتلائیے۔ تو آپ نے فرمایا الاشراک باللہ وحقوق الوالدین، کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا یہ سب سے بڑا گناہ ہے، اور اللہ کے ساتھ شرک کرنے کے بعد جو سب سے بڑا گناہ اس حدیث میں ہمیں بتلایا گیا وہ والدین کی نافرمانی ہے۔ اس میں ماں بھی شامل ہے اور باپ بھی شامل ہے۔ یہاں تک کہ آپ نے جب یہ بات کہی آپ لیٹے ہوئے تھے، آپ اٹھ کر کے بیٹھ گئے، یعنی اتنا آپ پریشانی کے عالم میں آپ نے اس جملے کو دہرایا کہ اللہ کے ساتھ شرک کرنا اور اس کے ساتھ والدین کی نافرمانی کرنا یہ بڑے بڑے گناہوں میں سے ہیں۔ اور اگر آپ اپنے والدین کے گزر جانے کے بعد اور خصوصاً والد کے وفات پا جانے کے بعد اگر آپ ان کے ساتھ حسن سلوک کرنا چاہتے ہیں تو فرمایا ان ابر البر ان یصل الرجل اہل ود ابیہ، کہ تو اپنے والد کے چاہنے والوں سے پیار کر، ان کے ساتھ حسن سلوک کر۔ جو آپ کے والد کا کوئی دوست ہے اس کو اس طریقے سے ملا کر، اس پیار اور اخلاق سے ملا کر جس طریقے سے تیرا والد اس سے ملا کرتا تھا۔ یہ تیرے والدین کے دوستوں سے تیرا ملنا، محبت اور پیار سے ان کا خیال کرنا، کبھی ان کو کھانے پہ بلانا، کبھی ان کو ملنے کے لیے جانا، یہ ایسے جیسے تو اپنے والد کے ساتھ حسن سلوک کر رہا ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لا يدخل الجنہ منان ولا عاق، اور جنت میں داخل نہیں ہوگا نہ احسان کر کے احسان جتلانے والا اور نہ والدین کی نافرمانی کرنے والا۔ یہ کون فرما رہے ہیں؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہ ایسا بندہ جنت میں داخل نہیں ہوگا۔ اور والد کی دعا کے بارے میں کیا فرمایا؟ آج کیا ہم والد کی دعا لیتے ہیں، ایسے کام کرتے ہیں کہ والد ہمیں دعائیں دے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا ثلاث دعوات مستجاب لا شک فیہن، کہ تین ایسی دعائیں ہیں جو مقبول شدہ ہیں، جن کے قبول ہونے میں کوئی شک نہیں۔ پہلی دعا دعوت المظلوم، جس پر ظلم کیا گیا ہو اس کی دعا رد نہیں ہوتی۔ آج دیکھیں کہ آپ کسی پر ظلم تو نہیں کر رہے، کسی کے اوپر زیادتی تو نہیں کر رہے، اگر اس نے تیرے خلاف بد دعا کر دی تو اس کی یہ بد دعا رد نہیں ہوگی۔ ودعوت المسافر، اور دوسری وہ دعا ہے جو بندہ سفر کی حالت میں اللہ سے کچھ مانگے تو یہ بھی رد نہیں کی جاتی۔ ودعوت الوالد علی ولدہ، اور باپ اگر اپنے اولاد کے لیے دعا کرے تو باپ کی دعا اپنی اولاد کے لیے رد نہیں ہوتی۔ یہ ترمذی شریف کی 1906 نمبر حدیث ہے، اور ادب المفرد کے اندر بھی 372 نمبر حدیث ہے۔ اور ایسا بدبخت بندہ جو اپنے والدین کو لعن طعن کرتا ہے، برا بھلا کہتا ہے، پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا لعن اللہ، اللہ تعالیٰ کی اس پر لعنت ہو، من لعن والدیہ، اور جو اپنے والدین میں سے کسی کے اوپر لعنت بھیجتا ہے اللہ کی اس پر لعنت ہو۔ وَلَعَنَ اللَّهُ مَنْ ذَبَحَ لِغَيْرِ اللَّهِ، اور اس بندے پر بھی اللہ کی لعنت ہو جو غیر اللہ کے لیے کوئی جانور کوئی چیز ذبح کرتا ہے۔ یہ صحیح الجامع کی 5112 نمبر حدیث ہے۔ اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے والد کو جنت کے دروازوں میں سے ایک دروازہ قرار دیا۔ جنت کے 8 دروازے ہیں، ان میں ایک دروازہ جو باب الوالد کے نام سے ہے، اور فرمایا الوالد اوسط ابواب الجنہ، کہ جو تمہارا باپ ہے وہ جنت کے دروازوں میں سے ایک درمیانی دروازہ ہے۔ فَإِن شِئْتَ فَأَضِعْ ذَلِكَ، اگر تو چاہتا ہے تو اس اپنے دروازے کو یعنی اپنے باپ کو ضائع کر دے، او حافظہ، اور اگر تو چاہتا ہے تو اپنے اس جنت کے دروازے کی حفاظت کر لے۔ یعنی اگر جنت میں داخل ہونا ہے تو یہ باب الوالد سے گزرنا ہوگا۔ اگر وہ باب الوالد ہی آپ نے یہ باب والے دروازے کو ہی گرایا ہوا ہے تو جنت میں کیسے داخل ہوں گے؟ میرے بھائیوں، والدین کے ساتھ اتنے احترام کے ساتھ ملیں، اتنے ادب اور سلوک کے ساتھ پیش آئیں، اس سے بھی زیادہ جتنا آپ اپنے کسی استاد کے ساتھ پیش آتے ہیں، کتنے ادب سے ملتے ہیں، اتنا جتنا کسی عالم سے ملتے ہیں، جس کو چاہتے ہیں اس سے ملتے ہیں، اپنے بیوی بچوں سے ملتے ہیں، ان ساری چیزوں سے بڑھ کر کے اپنے والد کا احترام کریں۔ آج تو لوگ درباروں پر ولیوں کی قبروں پر دھکے کھاتے نظر آتے ہیں کہ ولی کے پاؤں چھوتا ہے، کہ اس کے پاؤں چومتا ہے۔ اور اگر سب سے بڑا آپ کے لیے آپ کی زندگی میں اگر کوئی ولی ہے تو وہ تمہارا والد ہے، وہ تمہاری والدہ ہے، اس سے بڑا ولی تیرے لیے کوئی نہیں ہے۔ کیا تو نے کبھی اپنے والد اور والدہ کے بھی کبھی پاؤں پکڑے؟ کیا کبھی ان کے بھی پاؤں چومے؟ کیا کبھی ان کے بھی پاؤں دھو کر کے تو نے پیے؟
इतना बड़ा वली तू छोड़ करके गैरों के दर पे धक्के खाता है, और घर के वली को तूने कभी पूछा नहीं, कभी उसके ज़रूरतों का ख्याल नहीं किया। तो मेरे भाइयों, अगर ऐसी हालत है कि घर के वली को कभी आपने तवज्जो नहीं दी, तो फिर मेरे भाइयों आपकी लिए ये दरख्वास्त है, आपको कोई वली मिल नहीं सकेगा अगर इस वली को गंवा दिया। प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अहब्बुल अमाली इलल्लाह, अल्लाह को सबसे ज़्यादा जो अमाल पसंद हैं वो अस्सलातु अला वक्तिहा, कि नमाज को अपने वक्त पर पढ़ना, नमाज को लेट ना करना, व बिर्रुल वालिदैन, और वालिदैन के साथ अच्छा सलूक करना। ये बुखारी शरीफ की 527 नंबर हदीस है। हत्ता के जिहाद से भी अफजल वालिदैन की खिदमत करना, उनके साथ हुस्न सलूक करना जिहाद से भी अफजल है। बुखारी शरीफ की 5972 नंबर हदीस में यह बयान किया गया। कितना बड़ा अमल है जिहाद, जो इस्लाम की चोटी है, उससे भी अफजल है अपने वालिदैन की खिदमत करना और वालिदैन की बात मानना। हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम का वाक़या आप नहीं जानते, हज में और ईद के दिनों में आप सुनते हैं, जब उनको कुर्बानी के लिए जाने के लिए कहा तो क्या कहा उन्होंने, क़ाल या अबति फ़अल मा तुअमर सतजिदुनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। जब कहा कि बेटा मुझे ये हुक्म हुआ है कि तुझे ज़िबा करना है, तो उन्होंने कहा कि अब्बा जान आप उस हुक्म को पूरा कीजिए जिसका आपको हुक्म दिया गया है, यानी मेरी गर्दन कटने के लिए तैयार है और आप मुझे सब्र करने वालों में से पाएंगे। गर्दन कटने का कहा गया तो बेटा तैयार है। आज अगर ये कह दिया जाए बेटा ये काम तूने नहीं करना, इस जगह पे नहीं जाना, इसको नहीं बुलाना, फलां शादी और ब्याह पे नहीं जाना, क्या मान लेते हैं? नहीं, हम कहते हैं वो तो मेरा दोस्त है, उसको तो मैं नहीं छोड़ सकता, उसने तो मेरे साथ ये किया वो किया। मेरे भाइयों, इधर गर्दन कटाने के लिए बेटा तैयार है, मगर आज के बेटे मैं और आप जिनके वालिदैन जिंदा हैं, ज़रा इस अमल को भी अपनी ज़िंदगी में लागू करके देखिए, क्या हम ऐसा कर रहे हैं कि नहीं। एक सहाबी प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया, ये मुस्नद अहमद की 2409 हदीस नंबर है। वो कहता है कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने कलमा पढ़ा, कलमा शहादत की गवाही दी, 5 वक़्त की नमाज़ पढ़ता हूँ, ज़कात अदा करता हूँ, रमज़ान के रोज़े रखता हूँ, मेरे लिए अजर व सवाब कितना है। आपने क्या फरमाया, मन माता अला हादा, जो इस तरीके पर फौत हो गया, कान मअन नबिय्यीन व सिद्दीकीन व शुहदा यौमल क़ियामा, ऐसा बंदा क़यामत वाले दिन नबियों के साथ, सच्चे लोगों के साथ और शुहदा के साथ होगा। हाकज़ा व नसब उसबअैहि मा लम यउक्कु वालिदैहि, लेकिन साथ आपने उंगलियां खड़ी करके फरमाया, इस शर्त के साथ तुझे ये मकाम मिलेगा अगर तू अपने वालिदैन की नाफरमानी नहीं करता था। लेकिन अगर वालिदैन की नाफरमानी करता है, फिर तेरी नमाजें, तेरे रोज़े, तेरे हज, तेरी ज़कात, तेरे नेक अमाल अल्लाह के यहाँ कबूल नहीं किए जाएंगे। इस हदीस से ये बात समझ में आती है। और वालिदैन को बुरा भला कहना, हत्ता के लोग तो वालिदैन को गाली दे देते हैं। और सहाबा किराम के सामने ये बात की गई है, मुस्लिम शरीफ की 263 नंबर हदीस है। सहाबा ने कहा कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, क्या तू अपने वालिदैन को भी गाली देगा? आपने कहा हाँ, जब कोई किसी के वालिद को गाली देगा, किसी की वालदा को गाली देगा, तो बदले में तेरे वालिद और तेरी वालदा को गाली देगा, गोया कि तूने खुद अपने वालिदैन को गाली दी है, और ये कबीरा गुनाहों में से है। आज गौर करें, अगर हम अपने वालिदैन को गाली से, अपनी गाली से बचाना चाहते हैं, तो कभी किसी के वालिदैन को गाली ना दें। वालिदैन से बदसलूकी का एक भयानक वाक़या सुनते चलिए। इब्राहिम बहकी रहमतुल्लाह अलैह अपनी अल महासिन वल मुसावा किताब के 553 सफ़े में एक वाक़या लिखते हैं कि एक अरबी अपने घर से निकला ये पहचानने के लिए कि मैं तलाश करूं कि दुनिया में सबसे बदबख्त बंदा कौन सा है और दुनिया में सबसे खुश नसीब बंदा कौन सा है। ये तलाश करते हुए वो एक बस्ती से गुजरे कि एक बंदे ने एक बूढ़े आदमी के गले में रस्सी डाली हुई है और उसके गले के अंदर बाल्टी भी लटक रही है। उसने पूछा कि तू इस बूढ़े आदमी के साथ ये सलूक क्यों कर रहा है, क्या वजह है? उसने कहा ये मेरा बाप है। उसने कहा कि अल्लाह करे तुझे कभी दुनिया में कोई भलाई नसीब ना हो कि तू अपने बाप के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। तो उसने कहा कि ये मेरा बाप है, ये मेरे दादा के साथ ऐसा सलूक करता था और इसका बाप यानी मेरा दादा अपने बाप के साथ ऐसा सलूक करता था। तो उस बंदे ने कहा हादा अअक्कु अन्नास, कि ये बंदा यानी ये बूढ़ा जिसके गले के अंदर रस्सी डाली गई है, ये सबसे बदबख्त बंदा है। यानी अगर ये अपने वालिद के साथ ये सलूक ना करता
تو آج اس کے ساتھ یہ سلوک نہ کیا جاتا۔ گلے کے اندر رسی اور گلے کے اندر بالٹی باندھی ہوئی ہے اور پیچھے سے وہ ڈنڈے مار کر کے گھسیٹ کر کے لے کے جا رہا ہے۔ اور یہ ایک عرابی کا اپنا دیکھا واقعہ کہ اگر آپ اپنے والدین کے ساتھ برا سلوک کرتے ہیں، آخرت میں تو اس کی سزا ہے، لیکن دنیا کے اندر اللہ رب العزت اس کی سزا چکھا کر کے، معلوم یہ ہوتا ہے کہ چکھا کر کے آپ کو دنیا سے لے کے جائے گا، جو یہ واقعہ ہمیں بتلاتا ہے۔ یاس بن معاویہ یہ ایک ولی گزرے ہیں، یہ ان کے بارے میں آتا ہے جب ان کے والدین میں سے ایک ہستی فوت ہوئی تو انہوں نے کہا کہ آج میرے لیے جنت کا ایک دروازہ بند ہو چکا ہے، یعنی اگر آج یہ فوت نہ ہوتے تو میرے لیے جنت کے دروازے کھلے تھے، میں ان سے دعا کروا سکتا تھا، ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتا تھا، لیکن آج میرا والد یا والدہ کوئی ایک فوت ہو گیا، گویا کہ میرے لیے جنت کا دروازہ بند ہو گیا۔ گھر کے بڑے جب چلے جائیں بھائیوں، برکتیں بھی ساتھ ہی چلی جاتی ہیں۔ آج شادی کرنے کے بعد، بیوی بچوں کے ساتھ الگ ہو جانے کے بعد یہ خیال کیا جاتا ہے، ہماری بھابھیوں، بہوں، بیٹیوں کی یہ خواہش ہوتی ہے کہ الگ ہو جائیں، کوئی بات نہیں، لیکن الگ ہونے کا مقصد یہ نہیں کہ آپ اپنے والدین کے ساتھ حسن سلوک کرنا چھوڑ دیں۔ آپ اپنے والدین کے لیے کیا کرتے ہیں؟ کیا کبھی سوچا کہ آپ کے والدین نے آپ کے لیے کیا کیا تھا؟ والد بن کر کے یہ احساس ہوا کہ والد کس کو کہتے ہیں۔ آج شادی شدہ لوگ جب بچے ہو جاتے ہیں، سارا دن ڈبل ڈیوٹیاں کیوں کرتے ہو؟ پردیس میں کیوں آئے ہو؟ دھوپ میں کیوں اتنی سخت ڈیوٹیاں کرتے ہو؟ کس لیے؟ کہ میرا بیٹا اچھے اسکول میں پڑھے، اچھی ٹیوشن لے، اچھے کپڑے پہنے، اس کی ہر خواہش جو اس کے منہ سے نکلے میں پوری کروں۔ میرے بھائیوں، اس سے بھی کہیں زیادہ گنا درجے تمہارے والدین نے، ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ ایسا کیا۔ آج ہم جس مقام پر کھڑے ہیں، اور عام طور پر کسی کا کوئی والد کبھی سامنے آئے تو لوگ تعارف کرواتے ہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہیں۔ میں کہتا ہوں ایسا نہیں کہنا چاہیے، یہ اردو میں ادب کا مقام نہیں ہے، بلکہ یہ کہنا چاہیے کہ آج میں جس مقام پر کھڑا ہوں، یہ عزت، یہ دولت، یہ شہرت، یہ مال، جو کچھ مجھے ملا، میں ان کا بیٹا ہوں۔ یعنی یہاں پر باپ کی عزت آپ الفاظ میں زیادہ کر رہے ہیں، بجائے اس کے آپ یہ کہیں کہ یہ میرے والد صاحب ہے، نہ کہیں، بلکہ یہ کہیں کہ میں ان کا بیٹا ہوں، یعنی ان کا بیٹا ہونے کی وجہ سے آج مجھے یہ شرف اور مقام ملا ہے۔ اور آپ دور رہتے ہو، پردیس میں رہتے ہو، کیا کبھی جتنا بیوی بچوں سے باتیں کرتے ہو، اگر والدین میں دونوں یا ایک حیات ہے، کیا کبھی ان سے بھی لمبی بات کی؟ کیا کبھی ان سے بھی دل کی باتیں کی؟ کیا کبھی ان کے بھی احساسات پوچھے؟ کیا کبھی ان کی خواہشات کا بھی خیال کیا کہ ابو جی، امی جی، آپ کو کیا چاہیے؟ آپ کے لیے کیا لے کے آؤں؟ آپ کو کتنے پیسوں کی ضرورت ہے؟ آپ کی خواہش کیا ہے؟ جس طرح بیٹے کو گود میں لے کر کے ان کی خواہشات پوچھتے ہو، ان کے آنسو تک پوچھ ڈالتے ہو، ان کے آنسو تک پی جاتے ہو، کیا کبھی اپنے والدین میں سے بھی ہم نے کبھی ایسا کیا، کبھی کوشش کی؟ میرے بھائیوں، والد کیا اگر مقام دیکھنا ہے تو رات کو جب والد کروٹ بدلتا ہے تو ان کے منہ سے اس وقت بھی میرے اور تیرے لیے دعائیں نکلتی ہیں۔ اور والد ایک ایسی ہستی ہے جو اپنی زندگی میں، کوئی ایسی ہستی نہیں ہے جو یہ چاہتی ہو کہ یہ زندگی میں مجھ سے آگے بڑھ جائے، میں سپرمین ہوں یا میں کسی کمپنی کا مالک ہوں تو یہ بندہ مالک بن جائے، کوئی نہیں یہ چاہتا، یہ انسانی فطرت ہے۔ لیکن صرف دنیا میں ایک ہستی ایسی ہے جس کو باپ کہتے ہیں، وہ یہ چاہتا ہے کہ میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا مدیر بنے، میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا مالک بنے، میرا بیٹا مجھ سے بھی بڑا عزت دار بنے، مجھ سے بھی زیادہ پیسہ کما لے۔ وہ رات کو بھی کروٹیں بدلتا ہے، میرے اور تیرے لیے دعائیں کرتا ہے۔ کیا کبھی ہم نے یہ احساس کیا کہ والدین کی کیسی دعائیں ہیں؟ والدین اکثر دعائیں کرتے ہیں کہ اللہ میری یہ عمر میرے بیٹے کو لگ جائے، بیٹی کو لگ جائے۔ کیا کبھی ہم نے بھی یہ خواہش تک کی؟ کبھی احساس ہوا کہ ہماری عمر بھی ہمارے والدین کو لگ جائے، وہ زیادہ جی لیں؟ کبھی ایسا نہیں۔ لیکن انسان کو یہ سوچنا چاہیے کہ والد ایک نوکر بن کر کے زندگی گزارتا ہے۔ جب شادی ہو جاتی ہے نا، بچے پیدا ہو جاتے ہیں، والد اپنی خواہشات، اچھے کپڑے پہننا، اچھی خواہشات، اچھے موبائل، یہ سارے وہ پیچھے دوسرے نمبر پر کر دیتا ہے۔ اگر پہلے نمبر پر والد کی اگر کوئی خواہش ہوتی ہے تو اپنے بیٹوں کے لیے، یعنی اولاد کے بعد اس اولاد کی ہر چیز کا فکر یہ باپ کرتا ہے۔ اگر آج ہم نے اس باپ کو پیچھے چھوڑ دیا، اگر آج ہم نے اس باپ کی خواہشات کو پیچھے چھوڑ دیا، تو پھر میرے بھائیوں ہم ایک ایسی زندگی گزار رہے ہیں جس زندگی کا کوئی مقصد نہیں،
اور جنت کا دروازہ ہم گنوا رہے ہیں۔ اللہ رب العزت سے دعا، اللہ رب العزت ہمیں والد کا مقام جاننے کی، پہچاننے کی اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق نصیب فرمائے۔ وما توفیقی الا باللہ۔ الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبد الله ورسوله۔ غور کریں، آج ہم جب کچھ پیسے والد صاحب کو بھیج کر کے سمجھتے ہیں کہ ہم نے بہت بڑا ان پر کوئی احسان کر دیا۔ ایک بندہ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آیا اور وہ کہہ رہا کہ میرا والد مجھ سے میرا مال پوچھے بغیر لے لیتا ہے۔ یہاں پر 3 شرطیں بھی علماء کرام نے بیان کی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ آپ نے فرمایا انت و مالک لابیک، کہ تو اور تیرا مال تیرے باپ کا ہے، یعنی تیرا جو مال ہے یہ بھی تیرے باپ کا ہے اور تو بذات خود پورے کا پورا اپنے باپ کا ہے، یعنی دونوں چیزیں تیرے باپ کی ہیں، جس طرح چاہے وہ خرچ کرے۔ لیکن علماء کرام نے یہاں پر 3 شرطیں ذکر کی ہیں۔ شیخ صالح فوزان حفظہ اللہ وہ فرماتے ہیں کہ ان 3 یا 4 شرطوں کو سامنے رکھ کر کے والد ان بیٹے کا مال لے، اگر تو بیٹا خوش دلی سے سارا قربان کرے تو یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے، لیکن آگے بیوی بچے ہیں جو اللہ نے ذمہ داریاں لگائی ہیں، ان کا خیال کرتے ہوئے اتنا مال باپ لے سکتا ہے جس میں بیٹے کا بنیادی نقصان نہ ہو۔ مثلا کوئی کاروبار کرتا ہے، یہ نہ ہو کہ باپ پورا کاروبار ہی لے لے، وہ کاروبار سے ہاتھوں بیٹھے گا، کئی پریشانیوں سے گزرنا پڑے گا، تو اس سے اتنا نہ لے کہ اس کا اصل مقصد ہی خراب ہو جائے، ذریعہ آمدنی ختم ہو جائے۔ بہت ضروری چیز نہ ہو، مثلا گاڑی ہے، سائیکل ہے، موٹر سائیکل ہے، جس کے بغیر اس کا گزارا نہیں، جس کے ساتھ وہ کام کرتا ہے، ایسی اس کی ضرورت کی چیز نہ لے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ باپ ایک بیٹے سے پیسے لے کر کے دوسرے بیٹے بیٹی کو نہ دیتا جا رہا ہو، اگر یہ کر رہا ہے تو پھر والد غلط کر رہا ہے۔ چوتھی چیز یہ ہے اتنا لے سکتا ہے جتنے کی اس والد کو ضرورت ہے، اور یہ اس کا حق ہے، اور یہ 4 شرطوں کے ساتھ جو اس کی ضرورت ہے وہ آپ کا مال لے سکتا ہے۔ لیکن بندے کو یہ خیال کرنا چاہیے اگر آپ اس سے زیادہ ان کے ساتھ اس نے سلوک کرتے ہوئے ان کی ضروریات پوری کریں تو میرے بھائیوں یہ سب سے اعلیٰ درجہ ہے۔ اور یاد رکھیں یہ مال کہیں نہیں رہنا، ایک دن باپ نے والدہ نے اس دنیا سے چلے جانا ہے، مر جانا ہے۔ اور اگر آپ والدین سے ناراض ہیں کئی مہینوں سے، کئی بھائی مال کی وجہ سے، یہ مال فتنہ ہے، اس وجہ سے باتیں نہیں کر رہے۔ یہ موضوع بہت لمبا ہے اور میں نے لمبا تیار کیا، لیکن ٹائم کی وجہ سے میں اس کو ابھی کلوز کر رہا ہوں، بڑی اہم باتیں ابھی باقی تھی۔ تو اگر یہ مال جو فتنہ ہے، اگر اس کی وجہ سے والدین کے ساتھ نہیں بول رہے، بہن بھائیوں کے ساتھ قطع تعلقی کی ہوئی ہے، میرے بھائیوں آئیں اسی جمعے کے اندر اللہ سے توبہ کر لیں، اور جمعے کے بعد یہ اپنے والد کو فون کر کے ان سے معافی مانگ لیں کہ ابا جان مجھ سے غلطی ہوگی، امی جان میں غلطی کر بیٹھا، یہ مال سارا تمہارے لیے، جس طرح چاہو خرچ کرو۔ اور یہاں پر میں والدین کو بھی نصیحت کروں گا کہ ان 4 شرطوں کو سامنے رکھ کر کے آپ اپنے اس بیٹے کے مال کو لیں اور استفادہ کریں اور اپنی زندگی کی بنیادی ضروریات پوری کریں۔ اللہ رب العزت ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ رب العزت ہم سب کو معاف فرمائے۔ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل وسلم وزد وبارک علی نبیک و حبیبک محمد وعلی آلہ وصحابتہ اجمعین۔ اللہم اعز الاسلام والمسلمین واذل الشرک والمشرکین۔ اللہم انصر کتابک وسنت نبیک وعبادک الصالحین۔ اللہم انصر المجاہدین فی کل مکان۔ اللہم انصر المسلمین المستضعفین فی کل مکان۔ ربنا اغفر لي ولوالدي وللمؤمنين يوم يقوم الحساب۔ ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار۔ سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين۔